ایک نتیجہ خیز دن کی منصوبہ بندی اور تنظیم کرنے کے طریقے، اس سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دن کو پہلے سے اس طرح پلان اور منظم کریں کہ آپ اپنے اہم کام وقت پر مکمل کر سکیں، پریشانی کم ہو، وقت ضائع نہ ہو اور دن کے آخر میں آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے واقعی کچھ حاصل کیا ہے۔ یعنی وقت پر اٹھنا، اہم کام پہلے کرنا، غیر ضروری کاموں سے بچنا اور چھوٹے چھوٹے بریک لینا تاکہ توانائی برقرار رہے۔ یہ سب کرنے کے لیے کیا ہمیں صبح ہی اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی یا ہم رات میں ہی کر کے رکھیں؟ اور اپنی ترجیحات کو کیسے سیٹ کریں؟ اچھا، میں ابھی شارٹ سے چیک کر لیتا ہوں کہ بہترین طریقہ کیا ہے۔ ہاں، اکثر لوگوں کے لیے رات کو اگلے دن کی ٹاپ 3 پرائیورٹیز لکھ لینا زیادہ مؤثر رہتا ہے اور صبح جا کر صرف اس فہرست کو دیکھ لیں۔ اگر کوئی اچانک اہم کام آ جائے تو صبح ہلکی سی تبدیلی کر لیں۔ اس طرح رات کو پلان بنانے سے ذہن ہلکا رہتا ہے اور صبح کا فوکس بہتر ہوتا ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ آپ اپنی عادت اور کام کی نوعیت کے حساب سے چناؤ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کا شیڈول زیادہ تر فکسڈ ہے یا روز بدلتا رہتا ہے؟ نہیں، بدلتا رہتا ہے۔ ایسے میں بہتر یہ ہے کہ ہر رات 5 سے 10 منٹ نکال کر صرف اگلے دن کی 3 سب سے اہم ترجیحات لکھ لیں۔ صبح اٹھ کر فہرست دیکھیں اور جو حالات کے مطابق ضروری ہو اسے پہلے کر لیں۔ اس کے بعد اگر دن میں اچانک تبدیلیاں آئیں تو آپ کے پاس ایک واضح بنیاد ہوگی جس پر آپ آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ اپنے دن کی شروعات کریں کیسے کریں اور کیا ایسے ہمارے ٹارگیٹس اور گول ہونے چاہیے جن کو ہم پہلے صبح اٹھتے ہی کریں، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو ہم نے رات کو اپنی منصوبہ کی بندی کی تھی یا ہمارے پاس جو ہم نے ٹارگیٹس سیٹ کیے تھے ان کو کریں، لیکن صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ اچھا، میں ابھی چیک کرتا ہوں۔ اگر آپ کا دن چینج ہوتا رہتا ہے تو صبح کی ترجیحات ایسی ہوں جو آپ کو تیار کر دیں۔ مثلاً وقت پر اٹھنا، پانی پینا، چند منٹ سکون یا دعا اگر آپ کا معمول ہے، ہلکی اسٹریچنگ یا واک اور پھر ناشتہ۔ اس کے بعد اپنی لسٹ دیکھ کر خود سے 3 سوال پوچھیں۔ آج سب سے اہم کام کیا ہے؟ اگر صرف ایک ہی کام ہو پائے تو وہ کون سا ہونا چاہیے؟ اور آج کوئی ڈیڈ لائن یا ذمہ داری فوری توجہ مانگ رہی ہے؟ پھر اپنے پہلے 60 سے 90 منٹ سب سے اہم کام کے لیے رکھیں اور موبائل یا سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ یاد رکھیں، ہر کام برابر اہم نہیں ہوتا، اس لیے صرف 3 بڑے اہداف رکھیں: ایک بڑا کام، ایک ضروری کام اور ایک ایسا کام جو آپ کی ترقی میں مدد دے، جیسے نئی مہارت سیکھنا۔ اس طرح دن کا آغاز واضح ترجیحات سے ہوگا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے واقعی اہم کام نمٹا دیے ہیں، چاہے دن میں کچھ غیر متوقع تبدیلیاں بھی آ جائیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تبدیلیاں تو آتی ہیں اور وقت اور حالات کے حساب سے پھر ہمیں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، پھر کچھ پروگرامز آپ نے اپنے چھوڑنے پڑتے ہیں یا جو چیزیں آپ نے پہلے سے طے کی ہوتی ہیں ان کو پھر آپ نے جو ہے وہ ہٹا دینا پڑتا ہے اپنی ترجیحات میں سے اور نئی چیزوں کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال میں پھر نئے سرے سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے یا پچھلی پلاننگ میں ہی تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ زیادہ تر صورتوں میں پوری پلاننگ دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس پرانی پلان میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں۔ جو کام اب ضروری نہیں رہا اسے نکال دیں، نئے ضروری کام شامل کر لیں اور اپنی ٹاپ 3 ترجیحات تازہ کر لیں۔ اگر تبدیلیاں بہت زیادہ ہوں تب بھی پورا ریسیٹ نہیں بلکہ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ اس سے وقت بھی بچے گا اور ذہنی دباؤ بھی کم رہے گا۔ کیا آپ چاہیں گے میں ایک چھوٹا سا ڈیلی ٹیمپلیٹ بنا دوں؟ نہیں، پہلے ہم اس پہ کرتے ہیں فوکس کہ ٹو ڈو لسٹ جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے ہم پوری طرح سے تفصیل کر لیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا دیکھ لوں، یہ بہت اچھا ٹاپک ہے۔ ٹو ڈو لسٹ سادہ لفظوں میں وہ فہرست ہے جس میں آپ اپنے وہ کام لکھتے ہیں جو ایک دن میں مکمل کرنے ہیں۔ پہلے سارے کام لکھ لیں، پھر ان میں سے اہم کام چھانٹ لیں، ہر کام کو واضح لفظوں میں لکھیں اور اگر ممکن ہو تو ہر کام کے ساتھ اندازاً وقت بھی لکھ لیں۔ مثال کے طور پر 7 بجے اٹھنا، 20 منٹ ورزش، 9 سے 11 اہم پروجیکٹ، ای میلز کا جواب، 30 منٹ نئی مہارت اور رات کو اگلے دن کی پلاننگ۔ دن شروع ہونے پر فہرست دیکھیں،
سب سے اہم کام سے آغاز کریں اور جیسے ہی کوئی کام مکمل ہو جائے اس کے سامنے نشان لگا دیں۔ اگر کوئی ہنگامی کام آ جائے تو پوری لسٹ دوبارہ نہ بنائیں، بس اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں۔ اور یاد رکھیں، ٹو ڈو لسٹ اور پرائیورٹیز ایک جیسی چیز نہیں ہوتی۔ ٹو ڈو میں سب کام ہوتے ہیں، پرائیورٹیز وہ چند کام جو ہر حال میں پہلے کرنے ہیں۔ اگر چاہیں تو ہم اگلی بات میں ٹو ڈو اور پرائیورٹی لسٹ کا فرق بھی واضح کر لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ ٹو ڈو لسٹ آپ کے سارے کاموں کی فہرست ہے، مثلاً ای میل چیک کرنا، رپورٹ بنانا، ورزش کرنا وغیرہ، جبکہ پرائیورٹی لسٹ انہی میں سے وہ چند کام ہیں جو آج ہر حال میں کرنے ہیں، مثلاً آج کی میٹنگ، اہم ڈیڈ لائن یا کوئی فوری ذمہ داری۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ روز 8 سے 10 کام تو ٹو ڈو لسٹ میں لکھیں، مگر اپنی پرائیورٹی لسٹ صرف 3 اہم کاموں تک محدود رکھیں۔ اگر یہ 3 کام ہو جائیں تو دن کامیاب ہے، باقی کام وقت ملنے پر یا اگلے دن کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح ذہنی دباؤ کم رہتا ہے اور توجہ سب سے اہم چیز پر رہتی ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں ایک مثال دے دوں آپ کے روزمرہ شیڈول کے حساب سے؟ جی بہت ضروری ہے۔ اچھا، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ فرض کریں آپ استاد ہیں، ساتھ اے آئی بھی سیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے لیے پوسٹ بھی بناتے ہیں۔ آپ کی ٹو ڈو لسٹ میں ہو سکتا ہے صبح ورزش، اسکول کی تیاری، پڑھانا، اسائنمنٹس چیک کرنا، 1 گھنٹہ کرنسی ایپ پر کام، 30 منٹ کا اے آئی سبق، فیس بک یا یوٹیوب پوسٹ، گھریلو خریداری اور رات کی پلاننگ۔ ان میں سے آپ کی پرائیورٹی لسٹ یہ ہو سکتی ہے: آج کی کلاس کی تیاری اور پڑھانا، 1 گھنٹہ کرنسی ایپ پر کام اور 29 منٹ کا اے آئی سبق۔ اگر دوپہر میں اچانک اسکول کی میٹنگ آ جائے تو پوری لسٹ مت بدلیں، بس اسی میں ایڈجسٹ کر لیں۔ مثلاً اگر وقت کم ہو تو خریداری یا سوشل میڈیا پوسٹ اگلے دن کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی 3 بنیادی ترجیحات ضرور مکمل کریں۔ اس طرح لچک بھی رہے گی اور نظم بھی برقرار رہے گا۔ کیا ٹو ڈو لسٹ میں ہم پورے ایک ہفتے کی پلاننگ بھی سیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں جو ہمارے ڈیلی روٹینس کے کام ہوتے ہیں پورے ایک ویک کے، وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ فیڈ کر دیں اور اس کے بعد اس کو چیک کرتے رہیں، اور جو تبدیلیاں ڈیلی ہوتی ہیں یا آتی ہیں ان کو بھی اس میں مزید ساتھ میں ایڈ کرتے جائیں۔ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ جی بالکل، آپ کر سکتے ہیں، اور بہت لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ ہفتے کی پلاننگ الگ بنائیں، پھر روز کی ٹو ڈو لسٹ دیکھتے ہوئے صرف آج کے کام چنیں۔ اگر کوئی نیا یا ہنگامی کام آ جائے تو اسے آج کی لسٹ میں ڈال دیں، اور اگر کوئی کم اہم کام رہ جائے تو اسے اگلے مناسب دن پر شفٹ کر دیں۔ اس طرح آپ کو ہر دن نئی پلاننگ صفر سے نہیں کرنی پڑتی، بس پہلے سے بنے ہوئے ہفتہ وار پلان کو دیکھ کر آج کے کام چن لیں۔ تینوں چیزیں یعنی ویکلی پلان، ڈیلی ٹو ڈو لسٹ اور پرائیورٹی لسٹ جب مل کر کام کرتی ہیں تو آپ منظم بھی رہتے ہیں اور حالات کے مطابق لچک بھی برقرار رہتی ہے۔ اس میں جو وقفے ہیں، بریکس ہیں، وہ ہم کب اور کتنے ٹائم کے بعد یا کسی بھی ٹائم کے بعد کب لینا چاہیے اور کتنا وقفہ لینا چاہیے؟ مثلا اگر ایک کام ہم 1 گھنٹہ کرتے ہیں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، تو اس کے بعد ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس میں تھوڑا سا وقفہ لیں، اور کتنی دیر کا وقفہ لیں؟ میں دیکھتا ہوں، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ بریک لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام کرنا۔ عام طور پر اگر آپ 50 سے 60 منٹ فوکس کام کرتے ہیں تو 5 سے 10 منٹ کا بریک لے لیں، جیسے تھوڑا چل پھر لینا، پانی پینا یا ہلکی اسٹریچنگ۔ اگر کام 2 سے 3 گھنٹے مسلسل ہو تو پھر 10 سے 25 منٹ کا بڑا بریک بہتر رہتا ہے۔ بریک کے دوران تھوڑا چلنا، آنکھوں کو آرام دینا اور ہلکی پھلکی بات چیت ٹھیک ہے۔ بس کوشش کریں کہ سوشل میڈیا اسکرولنگ میں بریک ضائع نہ ہو، ورنہ 5 منٹ کا ارادہ 20 منٹ میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کا دن بہت بھرا ہوا ہے تو 60 منٹ کام، 10 منٹ بریک والا پیٹرن اپنا لیں، اور دن کی آخر میں دیکھ لیں کہ کیا واقعی اہم 3 کام مکمل ہو گئے ہیں۔ اگر ہو گئے ہوں تو دن کامیاب ہے، باقی جو رہ جائے اسے اگلے دن منتقل کر دیں۔ تو آپ کا معمول متوازن، لچکدار اور حقیقت پسند رہے گا، بغیر اضافی دباؤ کے۔ یہ سارے کام ہم نے کر لیے، ساری چیزیں ہم نے لسٹ کے حساب سے بھی طے کر لی۔ اب ہمیں لاسٹ میں جب شام میں، رات میں، اپنے تمام جو ہم نے کام کیے ہیں اس کا جائزہ کس طرح سے، کن ترجیحات کی بنیاد پہ لیا جائے؟ اچھا، میں ابھی چیک کرتا ہوں۔
یہ دن کا سب سے اہم حصہ ہے جسے ڈیلی ریویو کہتے ہیں۔ ہر رات 5 سے 10 منٹ نکال کر یہ سوال پوچھیں: آج کون سے اہم کام مکمل ہوئے، کون سے رہ گئے اور کیوں، آج کیا نیا سیکھا، وقت کہاں ضائع ہوا، اور کل کی 3 اہم ترجیحات کیا ہوں گی۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی عادتیں مدد کر رہی ہیں اور کہاں تبدیلی چاہیے۔ یہ ریویو خود کو جج کرنے کے لیے نہیں بلکہ بہتر بنانے کے لیے ہے۔ اگر آپ روز صرف 10 منٹ یہ جائزہ لے لیں تو چند ہفتوں میں واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا وقت کہاں بہتر استعمال ہو رہا ہے اور کن چیزوں میں تبدیلی چاہیے۔ یہی مسلسل جائزہ بہتر پلاننگ اور بہتر نتائج